الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ الطور کی 21 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم ان کو مسلسل عطا فرمائیں گے۔ یہ مدد سے نہیں، مدہ یمد کسی چیز کو لمبا کرنا، کھینچنا، جس طرح حروف مدہ، یعنی تسلسل کے ساتھ کنٹینیو کسی چیز کو جاری رکھنا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم ان کو مسلسل عطا فرماتے رہیں گے پھل، وَلَحْمٍ، اور گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، وہ جو طلب کرتے چلے جائیں گے ہم ان کو عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ پچھلی بارکہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ان کی تباہ کرنے والے ہیں ان کی اولاد میں، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے اعمال میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں فرمائیں گے۔ کل امرئ بما کسبت رہین، ہر جان اپنے کسب، اپنی کرتوتوں کے ساتھ رہن ہے، اس کی مرہون منت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا ایمان والوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ ایمان والے کے بیوی بچے، اس کی اولاد اس کے پاس پہنچا دیے جائیں گے، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، اور فرماتا ہے پھر ہم مسلسل ان کو اپنی عطاؤں سے نوازتے رہیں گے۔ ان کو پھلوں سے، گوشت، دو چیزوں کا رب کریم نے ذکر فرمایا یہاں، فاکہۃ، پھل، ولحم، اور گوشت، یہ نہیں بلکہ مما یشتہون، جو وہ طلب کرتے چلے جائیں گے ان کا رب ان کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ جنت کے جس درخت سے جو پھل جدا ہوگا، ابھی وہ جدا ہوگا ہی، فوراً اس کی جگہ دوسرا اسی طرح کا پھل لگ جائے گا۔ یہ نہیں کہ خالی ہو جائے گا کہ 2-4 پھل توڑ لیے وہ خالی ہے، نہیں، ابھی وہ جنتی جس پھل کو طلب کرے گا ابھی وہ پھل اپنی شاخ سے جدا ہوگا ہی، فوراً ہی دوسرا پھل وہاں لگ جائے گا، اور اسی طرح وہ پکا ہوا ہوگا۔ اسی طرح جو کھانے پینے کے لیے رب کریم اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بھنے ہوئے، روسٹ کیے ہوئے پرند اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، وہ جتنا چاہے گا کھائے گا، اور جب وہ کھا کے فارغ ہوگا وہ پرند بن کے پھر اڑ جائے گا، یعنی کمی ہوگی ہی نہیں۔ فرماتے ہیں یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ یتنازعون، تنازع، کھینچا تانی، متنازعات، کھینچا تانی کرنا، تنازع اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں جھگڑے کو، کھینچا تانی کو۔ یتنازعون فیہا کأسا، اور وہ جنت میں ایک دوسرے سے جو شراب طہورا کے آب کوثر کے جام ایک دوسرے سے پکڑیں گے، کھینچا تانی کریں گے۔ لا لغو فیہا ولا تأثیم، مگر اس کھینچا تانی میں نہ تو کوئی لغو پن ہوگا اور نہ گناہ کا کام، اور یہ اظہار محبت کے لیے ہوگا۔ اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا، بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ظاہری طور پر جو بندہ ترجمہ دیکھتا ہے، یتنازعون، تنازع کریں گے، کھینچا تانی کریں گے، جپٹا جپٹی کریں گے۔ جنت کے اندر ایمان والے ایک دوسرے سے وہ آب کوثر کے کاس سے چھینیں گے، وہ اس سے چھین رہا ہوگا، اس سے چھین رہا ہوگا، تو یہ وہ منظر نہیں ہے جو فوراً چشم تصور میں آ جاتا ہے، نہیں، بلکہ وہ کیا منظر ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے، حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر تھی۔ میرے کریم آقا
اس گھر میں تشریف فرما تھے جو گھر میرے نبی نے حضرت عائشہ کو بنا کے دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کھیر بنائی تھی، حضرت سیدہ حفصہ بھی حاضر ہوئیں میرے کریم آقا رسول عربی کی خدمت فیض درجت میں۔ یہ دونوں میرے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کھیر پڑی تھی، پکی ہوئی تھی، حضرت حفصہ سے کہنے لگی کھیر کھا لو، کہنے لگی میں نہیں کھاؤں گی، تھوڑی سی بے تکلفی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مزاح بھی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی کھا ورنہ میں تیرے منہ پہ مل دوں گی، کہنے لگی میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تھوڑی سی کھیر لی، ان کے منہ پہ مل دی، حضرت حفصہ نے تھوڑی کھیر لی، ان کے منہ پہ مل دی۔ اب یہ ایک دوسرے کے منہ پر کھیر ملی، میرے کریم آقا رسول عربی درمیان سے پیچھے ہٹ گئے، حضور مسلسل مسکرا رہے تھے، یہ آپس میں اصلاح کر رہی تھی۔ اب یہ کھینچا نہیں کیا ہوگی، گویا اظہار محبت ہے، ایک دوسرے سے چیز کا لینا اور دینا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بے تکلف کے ساتھ۔ یہ چیز میں لوں گا، وہاں کمی تو ہوگی نہیں، کھینچتانی کی تو ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کمی کا تصور ہو، یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کمی۔ جنت کی نعمتوں میں رب کی عطاؤں میں کو کمی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، مگر یہ ان کا آپس میں یہ عمل اظہار محبت کے لیے ہوگا، آپس میں مزہ ہوگا، کھیل رہے ہوں گے، ہنسی کر رہے ہوں گے۔ اور رب کریم فرماتا اس عالم میں کیا ہوگا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان کے گرد گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ طواف کا لفظی معنی گھومنا ہوتا ہے، گھومنے رہے ہوں گے، حاضر خدمت ہوں گے، مسلسل حاضر ہو رہے ہوں گے۔ غلمان، لڑکے، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کی خدمت کے لیے خوبصورت حسین لڑکے اپنے ہاتھوں میں آب کوثر کے جام لیے، وہ تشتریاں لیے جن میں پھل سجے ہوئے ہیں، جن میں گوشت سجا ہوا ہے، انواع اقسام کے کھانے ہیں، قسم قسم کے پھل ہیں، حسین و جمیل پھول ہیں، ہر طرح کی وہ نعمتیں ہیں، وہ لیے ان کے گردا گرد ان کی خدمت میں حاضری دے رہے ہوں گے۔ اور ان غلمان کی، ان لڑکوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ تو گویا چھپے ہوئے موتی ہیں جن کو آج ہی باہر نکالا گیا ہے، اتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ عام طور پر جو نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوا کرتے، ان کو اتنا اعلیٰ لباس سے پہنایا جاتا، ان کو اتنی عزت نہیں دی جاتی، مگر جنت میں جو ایمان والوں کے نوکر ہوں گے ان کا بھی کیا کہنا، وہ بھی شاہوں سے اعلیٰ، وہ اس طرح جس طرح چھپے ہوئے موتی ہیں۔ ابھی ابھی کسی نے سپ سے باہر ان کو نکالا ہے کہ جن میں میل یا ایسی شے کا تصور ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ رب کریم فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ جنتی آپس میں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مد مقابل متوجہ ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے۔ چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیے، ایک محفل عیش و نشاط سجی ہوئی ہے، انعام و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں، احباب اپنی اپنی مسریوں پر، چارپائیوں پر، میز کرسیوں پر، عزت کے مقامات پر تشریف فرما ہے، اور وہاں ان کو آب کوثر پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ آب کوثر ایک دوسرے سے جام چھین رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جس طرح کسی پر پانی پھینکا جاتا ہے، کسی کو اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا جاتا ہے، وہ آپس میں شغل بھی کر رہے ہیں، محبت کی باتیں بڑھا بھی رہے ہیں، اور ان کی خدمت میں حور و غلمان بھی موجود ہیں جو ان کو کھانے پیش کر رہے ہیں، ان کی ہر خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے وہ آپس میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، قالو، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ڈرا کرتے تھے، کس سے؟ اپنے رب کے عذاب سے، اپنے رب کی ناراضگی سے ہم ڈرا کرتے تھے۔ معلوم نہیں ہماری نیکی قبول بھی ہوگی کہ نہیں، معلوم نہیں ہماری نماز قبول بھی ہوگی کہ نہیں، معلوم نہیں کہ ہم نے جو اچھا کام کیا
وہ قابل قبول ہے کہ مردود؟ نہ جانیے کہ ہمیں کتنے گناہ ہیں جو ہم نے معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ نادانی میں وہ کر رکھے ہیں۔ وہ آپس میں ہم گھروں میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، لیکن فمن اللہ علینا، ہمارے رب نے ہم پر احسان فرمایا کہ وقنا عذاب السموم، ہم کو گرم لو کے عذاب سے بچا لیا۔ باد سموم اس ہوا کو کہتے ہیں جس میں آگ ہو، سخت گرم ہوا جو جلا کے رکھ دے۔ سم قاتل اس زہر کو کہتے ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہوتی ہے۔ یہاں مراد یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اللہ نے احسان فرمایا، ہم تو بڑا ڈرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ حقیقت میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے میرا اللہ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، کہیں میرے اس فعل سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ جو بندہ ہمہ وقت اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، بہترین گناہ گار۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، گناہ گار بھی بہترین ہوتا ہے۔ بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے وہ فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں لیٹ ہو جائے تو میری موت نہ واقع ہو جائے، میں مر نہ جاؤں، وہ فوراً توبہ کا لیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے۔ رب کائنات بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ 100 گناہ کیا، نہ صرف 100 گناہ معاف فرما دیتا بلکہ 100 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی فرماتا ہے وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اس سے قبل دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لینا۔ مولا تعالیٰ جل وعلا ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمانا، ہمیں اپنے دامن کرم میں پناہ عطا فرما دینا، تو قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جانا۔ ہم یہ دعا مانگا کرتے تھے، انہو هو البر الرحیم، اور بے شک ہمارا پروردگار یقیناً بڑا ہی احسان کرنے والا ہے اور بڑی ہی رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ اس نے ہم ناچیز بندوں کی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما لیا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ہم کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا۔ یہ آپس میں بیٹھے وہ باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات بے پایا کا وہ ذکر کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ جنت کا ماحول کتنا خوشگوار ہوگا، کتنا کیف و سرور والا ہوگا، اس کے برکت جہنم میں رب کائنات کا کتنا غضب ہوگا اور کتنا عذاب ہوگا۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔